أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون فریقا هدى وفریقا حق علیہم الضلالہ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ قل کہہ دیجیے امر ربی بالقسط، حکم دیا ہے میرے پروردگار نے انصاف کا، واقیموا وجوہکم، اور سیدھے رکھو اپنے رخ، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وادعوہ، اور اسی رب کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، کما بداکم، جیسے اس نے ابتداءً تمہیں پیدا کیا، تعودون، ایسے ہی دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ فریقاً ہدی، ایک گروہ اس کو ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ کے ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین، بے شک انہوں نے بنایا شیاطین کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ ہدایت والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں شیطان کے گمراہ کرنے کا ذکر، اور جو لوگ اس کے بہکاوے میں آ کے گمراہ ہو گئے، کفر شرک کی راہ پہ چلے اور خود ساختہ دین اختیار کیا، اور اس کی بنیاد یہ رکھی کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کریں گے، اور جھوٹ کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے جو حکم ہیں ان کو سنو، اور اللہ کے جو حکم دیے ہوئے ہیں ان پہ چلو۔ او بتاؤ میں تمہیں اللہ نے کس کس کا حکم دیا؟ قل، آپ انہیں کہیں، انہیں بتائیں، امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا۔ قسط کہتے ہیں ایسا امر متوسط، درمیانہ معاملہ، امر کہ جس میں طرفین کی طرف جھکاؤ نہ ہو، جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ افراط و تفریط کے درمیانہ جو امر ہے اس کو امر قسط کہتے ہیں، اور اسی کے معنی انصاف کے ہوتے ہیں، عدل کے ہوتے ہیں، برابری کرنا۔ تو فرمایا میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ تم آپس کے معاملات میں انصاف کرو، اور اللہ کے معاملے میں بھی انصاف کرو کہ جو اللہ حکم دیں اس کو مان لو، جس سے اللہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ انصاف کی راہ ہے، اور یہ افراط و تفریط کی راہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنی عقل سے اللہ کی ذات کے دین کے ضابطے طے کر لو، یہ غلط ہے۔ واقیموا وجوہکم، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم سیدھے رکھو، قائم رکھو، وجوہکم، اپنے چہرے یعنی اپنے رخ، عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت میں۔ اس سے مراد نماز ہے، عبادت ہے، کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، عبادت کے لیے کھڑے ہو، تو تمہارا رخ سیدھا
یہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو کعبہ سے رخ ہٹا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے نماز کے لیے شرط ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہو، انسان کا وضو ہو، یہ نماز کی شرطیں ہیں۔ تو اسی طرح نماز کی یہ بھی شرط ہے کہ تمہارا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ ہاں البتہ معمولی جو رخ میں کمی ہوتی ہے، ہماری مساجد اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی مسجد اللہ ماشاءاللہ جس کا رخ 100% صحیح ہو، اکثر میں 1 ڈگری 2 3 4 ڈگری تک اس میں دائیں بائیں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ چونکہ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہو پھر تو عین کعبہ کی طرف انسان کا رخ ہونا ضروری ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ نظروں میں نہ ہو تو پھر سمت کعبہ کافی ہے، کہ کعبہ کی سمت میں انسان کھڑا ہو تو کافی ہے، اس میں 2-4 ڈگری تک کا فرق کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہر سجدے یعنی نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اللہ کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور اس کی دوسری تفسیر بھی امام ضحاک رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں اقیموا وجوہکم، سیدھے چلے آیا کرو اپنے رخ کی سیدھ میں، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی تم کسی مسجد کے پاس ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسی مسجد میں سیدھے آ کے نماز ادا کرو۔ یعنی ایک آدمی یہاں مسجد میں بیٹھا ہے یا مسجد کے ساتھ جگہ کسی میں بیٹھا ہوا ہے اور اذان ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے جا کے دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھے، نہیں، اس کو حکم ہے اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اسی جو قریب کی مسجد ہے وہیں جا کے تم اللہ کی عبادت کرو۔ الا یہ کہ یہ کوئی ماں مسجد ہے دوسری کا اور بیٹھا ہوا کسی اور مسجد میں ہے، تو یہ اب نماز پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں چلا جائے، ٹھیک ہے، یا یہ کسی دوسری ایسی مسجد کا نمازی ہے، اگر یہ اس مسجد میں نہ جائے اپنی محلے کی اپنی مسجد تو وہاں جماعت کی نماز رہ جائے گی، وہاں جماعت نہیں ہوگی اس کے نہ جانے کی وجہ سے، تو یہ آدمی اس مسجد کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے مسجد میں موجود ہو یا مسجد کے پاس موجود ہو اڑوس پڑوس میں، تو پھر اس کو یہ مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں جانا اچھا نہیں ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اسی اللہ کو خالص کر کے اس کے لیے دین کو، بندگی کو، یعنی جو بھی عمل کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے جذبے سے خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ادھر ادھر کی نیت خیال نہ ہو۔ کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا تھا، تعودون، ایسے تم دوبارہ اس کے پاس پھر لوٹ کر کے جاؤ گے، جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے اور تم برہنہ تھے، ننگے تھے، تمہارے بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا، ایسے ایک وقت آئے گا تعودون، پھر تم اپنی قبروں سے یوں ہی ننگے نکل کر کے حشر کے میدان میں جاؤ گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرد عورتیں سارے اسی طرح ننگے بدن برہنہ نکلیں گے اپنی قبروں سے اور حشر میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ایسے ہی ہوگا، لیکن ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہوگا، کسی کو اس بات کا خیال تک نہیں ہوگا کہ میں کس حال میں ہوں اور میرے ساتھ والا کس حال میں ہے۔ اس قدر اس دن کی دہشت اور ہولناکی نے انسانوں کو دوسروں سے بیگانہ کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ فرمایا کما بداکم، جیسے اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تعودون، ایسے تمہیں وہ دوبارہ لوٹا دے گا حشر کی طرف۔ فریقاً ہدی، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، یعنی جن لوگوں نے ہدایت کی طلب کی، ہدایت کی چاہت کی، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اور
وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ جس کے دل میں ہدایت کی چاہت نہیں تھی، جو لوگ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہوتے تو حق علیہم الضلالہ، ان پہ گمراہی ثابت ہوگی، وہ گمراہی کی راہ پہ چلے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، اور یہ گمراہی کی راہ پہ چلنے والے وہ لوگ ہیں کہ بے شک جنہوں نے بنا لیا شیاطین کو اولیاء اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ، چل وہ شیطان کی راہ پہ رہے ہیں اور گمان اور خیال یہ کرتے ہیں انہم مہتدون، کہ بے شک وہ ہدایت والے ہیں۔ ظاہر دنیا میں جو بھی انسان گمراہی پہ چل رہا ہے، بدعت کی راہ پہ چل رہا ہے، کفر شرک کی راہ پہ، تو وہ اسی کو حق سمجھتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہی بس صحیح ہے اور دوسرے لوگ غلط ہیں، تو باطل والا باطل پہ چلتے ہوئے باطل کو حق سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا شیطان ان کے لیے ان کی گمراہی کو اور کفر اور شرک کو ہی حق ثابت کرتا ہے۔ جیسے فرمایا دوسرے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے برے اعمال کو بھی خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت ہی والے ہیں۔